بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد الراہی اور آپ دیکھ رہے راہی روشنی۔ سراہی روشنی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم کسی نہ کسی حد تک جانتے ہیں 1947 میں جب متحدہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت پاکستان کی معاشی اور انتظامی کشتی تپیڑوں کی زد میں تھی۔ ملکی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم میں واضح طور پر بھارت کو نوازتے ہوئے پاکستان کو کمزور رکھنے کی شعوری کوشش کی گئی کہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وسائل کی اس تقسیم کو ان خطوط کی بنیاد پر کیا گیا کہ یہ نوزائیدہ سلطنت حاکم بدن اپنی چند روزہ حیات مستعار کے بعد خود بخود بھارت ماتا کی گود میں جا گرے۔ لیکن اللہ نے اگرچہ اس کے بچپن میں اسے ظاہری وسائل میں کمزور رکھا، لیکن اس نے اس ملک کے باسیوں کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ انہوں نے نہ صرف انتہائی قلیل مدت میں اپنی مادر وطن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، بلکہ اسے ایک ایجنسی بھی دی جس کا شمار دنیا کی بہترین بلکہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہوتا ہے۔ بہت روایات کے مطابق ISI کا بنیادی خیال قائد اعظم محمد علی جناح کے زرخیز دماغ میں موجود تھا، لیکن زندگی نے اسے وفاق نہ کی کہ اس کی ارتقائی منازل کا اپنی آنکھوں سے نظارہ نہ کر سکتے۔ اگرچہ اسے قبل ہی ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو اور MI موجود تھی، لیکن جو عزت اور وقار ISI کے حصے میں آیا وہ شاید کسی اور کا مقدر بن سکے۔ معزز خواتین و حضرات، کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پر واقع ایک چھوٹی سی عمارت میں معمولی فرنیچر کے ساتھ ISI کا دفتر کھولا گیا اور 14 جولائی سن 1948 کو دنیا کی اس عظیم انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ایسے دور میں جب پاکستان کو اپنے دفاتر کے لیے اسٹیل کی پینے تک میسر نہیں تھی اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں تک کافی ناکافی تھی، ایسے ناخوشگوار ماحول میں اس ایجنسی کے معماروں نے اس کی تعمیر کچھ ایسے خلوص اور لگن کے ساتھ کی کہ آج دنیا بھر میں اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان ناسازگار موسموں میں قائم ہونے والی اس عظیم ایجنسی کے سربراہ کرنل شاہد اور ان کے ساتھیوں نے عملی طور پر دنیا کو یہ باور کرایا کہ بقول شاعر ہمت علی کے سامنے پیش ہے ورنہ تصویر جان پیش در پیش ہے۔ انہوں نے لکڑی کی کریٹوں سے کرسیوں اور میزوں کا کام لیتے ہوئے اپنی جیب ہاتھ سے بھی خرچ کر کے اپنے اس نومولود ادارے کے خود و حال کو سنوارا۔ ابتدا میں جب کہ ISI اپنے تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی تو عملے کے افراد کے لیے تینوں مسلح افواج سے افرادی قوت حاصل کی گئی، لیکن بعد ازاں سویلین افراد بھی بھرتی کیے گئے، جن میں سب سے زیادہ تر افراد کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ ناظرین گرامی، ملک کی اس مایہ ناز ایجنسی کو ملکی دفاع کے لیے ایک نافع ادارہ بنانے کے لیے ISI کے 2 ڈائریکٹرز سید کاظم رضا اور محمد حسین دین کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا، جنہوں نے اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہوئے اس ایجنسی کی ریکروٹوں کی تربیت کی قوانین و ضوابط کے مطابق ISI کے سربراہ کرنل شاہد حامد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھیجے۔ اس بورڈ میں ان کے نائب یہ حقوق خان، جو کہ بعد ازاں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو قرین انصاف نہ ہوگا، جو اس وقت کے میجر تھے، اور انہوں نے اس ادارے کو تنکا جوڑ کر پاکستان کے لیے ایک ایسا آشیانہ بنا دیا جو آج تک مادر وطن کے خلاف ہونے والی سازش ہو، خواہ وہ اندرونی طور پر ہو یا بیرونی طور پر، کو ناکام بنانے کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ ناظرین محترم، دنیا کی اس معزز اور معروف ایجنسی کو بین الاقوامی سطح پر دراصل شہرت اس وقت ملی جب پاکستان میں جنرل ضیاء کے عہد میں ہے۔ اس وقت کے سپر پاور روس نے افغانستان میں اپنے قدم گاڑنے کی کوشش ناکام کی، اور ظاہر ہے افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی بھی ہے، جس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ہزاروں میل لمبی سرحدیں بھی موجود ہیں۔ ہم نے روس کے افغانستان پر اس حملے کو اپنی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس خونی موسم میں ISI نے وہ کردار ادا کیا کہ سرخ ریچھ کو اپنے بقا پڑ گئی۔ ہر جنگ نے امریکہ کی طرف سے بھی بہت مدد حاصل کی تھی، لیکن اس جنگ میں ہماری اس انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار بنیادی تھا، جس کی وجہ سے روس کو پسپا ہونا پڑا، جبکہ اس کے بعد امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کی جنگ بھی، جو کہ افغانستان ہی کی سرزمین پر لڑی گئی۔
اس ایجنسی کے جاندار کردار اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ الغرض کہ اس کے جوانوں نے دنیا سے یہ بات تسلیم کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ آئیسائی پاکستان کی وہ آنکھ ہے جو دشمنوں اور ان کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کو رات کے اندھیرے میں بھی پہچاننے کی غلطی کبھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین گرامی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، سبسکرائب کرے تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت اور سب سے پہلے ملتی رہے آپ کو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نے نگہبان۔